أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں ایک دوسرا حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہ دوسرا حکم مرنے والوں کے وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کا حکم ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، شروع اسلام میں تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جب یہ حکم تھا اس وقت وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جو اب چوتھے پارے میں سورۃ النساء میں وراثت کے احکام ہیں، جن میں حقوق جو ہے وہ متعین کر دیے گئے ہیں، یعنی مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے، مرنے والے کی ماں کا یہ حق ہے، اسی طرح مرنے والے کے بیٹوں کا یہ حق ہے، مرنے والی کی بیٹیوں کا یہ حق ہے۔ تو یہ حکم یہ وراثت کے حقوق نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ تو پہلے کیا حکم تھا؟ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھا گیا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، یہاں خیر سے مراد مال ہے، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو لکھی گئی ہے وصیت، اور وصیت کس کے حق میں کرنی ہے؟ تو فرمایا للوالدین، کہ میری ماں کو اس مال میں سے اتنا دے دینا، اور میرے باپ کو اس مال میں سے اتنا دے دینا، یعنی والدین کے لیے وصیت۔ والاقربین، اور جتنے شرعی وارث ہیں، یعنی چچے کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ تو اب چونکہ وراثت کا حکم نازل ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود حقوق متعین کر دیے ہیں، تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا، اور وہ حقوق بڑے اچھے طریقے سے متعین کیے ہیں، اور اب یہ حکم ہے لا وصیۃ للوارث۔ پہلے شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، لیکن اب شرعی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو وارث نہیں بن رہا اس کے لیے وصیت اپنے مال کے تیسرے حصے میں کر سکتا ہے، پورے مال میں نہیں کر سکتا، تیسرے حصے سے زیادہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ اس کی جو جائیداد ہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، تو وہ اس 3 لاکھ روپے کے تیسرے حصے میں، یعنی 1 لاکھ میں کسی غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور وارثوں سے اس کو پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وارثوں سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وارثوں کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کیونکہ اپنے مال کا خود مالک ہے، تو اس مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اور اس مال کے جو باقی 2 حصے ہیں وہ وارثوں کے ہیں۔ باقی 2 حصوں میں وارثوں کی اجازت کے بغیر وصیت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وصیت کرے کہ میرا اتنا مال جو ہے وہ مسجد میں خرچ کر دینا، اتنا جو ہے وہ مدرسے پر خرچ کر دینا، یا اتنا جو ہے وہ فلاں غریب کو دے دینا، یا جو بھی جائز قسم کے مصارف ہوں ان میں وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمے اس وقت لازم تھا۔ فمن بدلہ، پس جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فإنما اسمہ، پس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا۔ مثلا وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا مال مسجد میں دے دینا، یا میرے مال میں سے اتنا مال کسی مدرسے کو دے دینا، لیکن جو پچھلے لوگ تھے، جو وارث تھے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہماری گلی جو ہے اس کا روڈ بڑا خراب ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، چلو اس مال سے وہ روڈ بنا دیتے ہیں، یا بیت الخلاء نہیں ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں
کہ یہاں ہم بیت الخلا بنا دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، تو بھائی اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وصیت کو تبدیل کرنا. تو وصیت کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. جہاں اس نے کہا ہے وہ پیسہ وہیں لگے گا. اس نے مسجد کا کہا ہے تو مسجد میں لگاؤ، مدرسے کا کہا ہے تو مدرسے میں لگاؤ، کسی غریب کو دینے کا کہا ہے تو اس غریب کو دو. اپنی طرف سے وصیت کے اندر تبدیلی کے مجاز کوئی نہیں ہے. یتیم خانے کا کہا ہے تو یتیم خانے میں لگاؤ. جو جائز کام اس نے کہے ہیں ان کو بدلنے کا کوئی مجاز نہیں ہے. اسی کا ذکر ہے، فرمایا فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو بدلا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے سن لی تھی، فانما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلون، ان لوگوں کے ذمے ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا، پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کجروی کا. مثلا جہالت کی وجہ سے کوئی آدمی غلط وصیت کر جاتا ہے، او اسمن، یا گناہ کی وصیت کر دی، ان تیسرے حصے سے زائد اس نے وصیت کر دی، یا اس نے کسی گناہ کی وصیت کر دی. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ اوکاڑا کے قریب ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ جو ہے، میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کنجریاں ان کو لے آنا، وہ نچوانا، اور بھانڈ بھی گائیں گے اور ڈھول بھی بجے گا. اور اس کام کے لیے اس نے کچھ رقم بھی مختص کی تھی، یہ ان دوران میں اخباروں میں بھی آیا تھا. تو یہ ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں. تو اگر ایسی ناجائز وصیت اگر کوئی کرتا ہے اور اس کے جو وارث ہیں وہ ایسی وصیت کو بدل ڈالتے ہیں، تو اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ جس طرح فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کسی مولوی کو یا قاری کو بلا کر قرآن پڑھانا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ رقم مختص کر دے اور کہے کہ یہ رقم اس کو دے دینی ہے، تو یہ وصیت بھی باطل ہوگی. کیونکہ میت پر قرآن پڑھنے کے لیے اجرت دینا اور یہ جائز نہیں ہے. قرآن پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور پڑھانے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس کا ثواب بھی باطل ہے. تو اسی واسطے فرمایا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ جس کی وصیت کی گئی ہے وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے. یعنی وہ جو اس نے گناہ کی وصیت کی ہے یا تیسرے حصے سے زیادہ میں اس نے وصیت کر دی ہے، تو اس وصیت کو بدل سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے. اور اگر گناہ کی وصیت کی ہے تو وہ اس پیسے کو کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دیں، اس بات کی اجازت ہے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.